الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مقدسہ کی اس آیات مقدسہ میں مہمان کی مہمان نوازی کا ذکر ہے۔ آج جمعہ المبارک کی گفتگو ہماری اس موضوع پر ہے، اسلام میں مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا کیا درجہ ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اکیلے کھانا نہ تناول فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب 2 دن یا 3 دن گزر جاتے اور آپ کو مہمان نہ ملتا تو مہمان کی تلاش کے لیے آپ گھر سے باہر چلے جاتے، کہیں سے مہمان کو پکڑ کر لے کر آتے اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے۔ اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اس لیے جو لقب ہے وہ ابو الضیفان ہے، مہمان نواز کا باپ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی حویلی کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے، 4 دروازے بنے ہوئے تھے، اور ہر دروازے پر آپ اس نظر سے منتظر رہتے کہ کہیں کسی دروازے سے مہمان میرے گھر میں آ جائے۔ اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا نبی تو میرے رب نے مجھے بنا دیا، میں نبی ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، لیکن رب نے خلیل مجھے بنائے، اور خلیل اس لیے بنائے، ایک تو اللہ کی اطاعت پر میں کسی کو فوقیت نہیں دیتا، نمبر 2 آئے ہوئے مہمان کی میں عزت کرتا ہوں، اس وجہ سے اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا خلیل بھی بنا دیا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے سے کسی فقیر کی مہمان نوازی کرنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں جی میرے پاس مال بھی ہو اور ادھر مجھے علم ہو کہ مہمان فقیر گھر میں آ گئے یا کوئی بیمان بھوکا ہے، تو ادھر علم مجھے چلے کہ کوئی انسان قیدی ہے، غلام ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں غلام پر وہ خرچ نہیں کروں گا مال، وہ فقیر کو کھانا کھلانے بھی کروں گا کہ اس کا درجہ غلام کی آزاد کرنے سے زیادہ ہے۔ یہی رسمیں ہمارے بزرگوں میں تھی، آباء و اجداد میں تھی، جس کی وجہ سے وہ مالا مال تھے اور خوشحال تھے، اور ہم نے ان کی یہ نیک طریقے اور اچھے طریقے چھوڑ دیے، اس لیے پریشانی کے شکار بن گئے۔ یہ میرا آج موضوع ہے مہمان کی مہمان نوازی، اور آپ سماعت فرمائیں اور پوری توجہ کریں اور سوچیں کہ صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا اللہ کے ہر کتنا ہے۔
مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اکیلا کھانا ہی نہیں کھاتے، اکیلے کھانا نہ کھاتے، مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، اور مہمان نہ آتا تو آپ مہمان کی تلاش کے لیے گھر سے باہر جاتے، کوئی مہمان ملے اور مہمان کے گھر ملے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، خدا کی عظیم برکت دی ہے۔ مہمان کا گھر میں آ جانا اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا اللہ کے عظیم برکتوں میں سے ایک عظیم برکت ہے جس سے آج ہم مسلمان معروم ہو گئے ہیں۔ اچھا مہمان آ بھی گئے تو میزبان میزبانی میں اس میں کوتاہی برتا ہے، کھانا گھر سے نہیں باہر سے، اس لیے کہ نہ مردوں کو بھی ہے اور نہ مستورات کے ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں سے کھانا تیار کرنا اللہ کے اللہ رسول کتنا راضی ہوتا ہے، اس میں کی غیر میں نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کئی دن ہو گئے مہمان ملا نہیں تو مہمان کی تلاش کے لیے آپ نکل پڑے، کوئی مہمان ملے اس کے ساتھ بیٹھ کے خود کھانا کھاؤ، تو مہمان ملا جس کی سفید داڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، آپ نے اس کو مہمان بنا کے اپنے گھر میں لیا، خود میزبان بن گئے، اس کو مہمان بنا دیا، دسترخوان پہ جنہیں بٹھایا تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس مہمان نے اللہ کا نام نہ دیا۔ وہ ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ کھانا کھاتے وقت جو رب کا نام نہ لیتا سمجھا جاتا کہ یہ مجوسی ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ اس دور میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، نہ میزبان کو ہی کر رہا ہے نہ مہمان کو ہی کر رہا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس مہمان نے اللہ کا نام نہیں لیا تو آپ نے اس سے سوال کر دیا کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا میں مجوسی ہوں۔ اس دور میں یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا جو آج مسلمانوں نے اپنا لیا۔ بسم اللہ کو نہیں پڑھتے اور کھانے کو شروع کرتے اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے جانور کی طرح کھاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج اس نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا وہ معیوب نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک بندہ تو بیٹھ کے کھا رہا ہے باقی سارے کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نکل جا میرے گھر سے، اٹھ جا میرے دسترخوان سے، یہ پاکیزہ کھانا حلال تو طیب کھانا ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس، پلیتوں کے لیے کھانا نہیں ہے۔ جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے مجوسی مہمان کو اپنے دسترخوان سے اٹھایا، اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو ناراض کرنا، یا اللہ وہ مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، تیرا پجاری نہیں، تیرے مقابلے میں آگ کی پوجا کرتا ہے، آگ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، فرمایا کچھ بھی ہے ابراہیم بندہ کو میرا ہے۔ ابراہیم پیغمبر دیکھنا اس کو 80 سال کی عمر ہے، 80 سال تک میں رب اس کو روزی دیتا رہا، ایک وقت کا اندازہ میں ہوا، اور آج اس کا رزق کا روزی میں نے تیرے دسترخوان پہ رکھی کہ آپ نے میرے بندے کو اٹھا لیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کے خلیل ہے، سفید داڑھی مجوسی کے پیچھے دوڑ رہے، اللہ کا نبی دوڑ رہا ہے، مہربانی کر واپس آ میرے دسترخوان پر بیٹھ۔ اسی نے کہا ابھی تو اٹھا لیا ہے، پھر بلا رہے ہیں، کہا میرا رب ناراض ہو جائے میرے اوپر، میرا رب ناراض ہو جائے تجھے دسترخوان سے اٹھانے سے۔ کہتے ابراہیم کے اندر پھر دسترخوان پہ بعد میں بیٹھیں گے، ایسا کریم رب کہ دشمن کی خاطر دوستوں پہ ناراض ہوتا ہے، تو اس کا خلیل ہے، نبی ہے، تو اس کا دوست ہے،
میں اس کا دشمن ہوں کہ میں آگ کا پجاری ہوں، اس رب کا نہیں، تو بس ابراہیم کے اندر اب کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے اس کا بندہ معبود بنا دیں۔ مسلمان تو مسلمان مہمان کی عزت نہیں کرتا۔ یہ دین نے یہ تعلیم نہیں دی، گھر میں آئے تو تم کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ہم مہمان جو کافر بن کر آتے ہیں، اللہ کے نبی رحمت کی چادر پر بٹھاتے ہیں۔ فرماتے میرے امیر المومنین جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے علاقے میں گئے اور آپ نے وہاں سے پوچھا کہ یہاں کوئی مسلمانوں کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک گھر ہے مسلمانوں کا۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک گھر اس آبادی میں مسلمانوں کا تھا، ان کے مہمان بن گئے۔ مسلمان کے گھر سے کھائیں گے، کافر کے گھر سے نہیں، غیر کے گھر سے نہیں، کھانے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ، اور جس مسلمان کے گھر میں جناب سیدنا عمر مہمان بنے، اس کے گھر میں آٹا ہی نہ تھا۔ ایک مجوسی کے دروازے پر جا کے اس نے سوال کیا، دوسرے کے دروازے پر، تیسرے، ساتویں مجوسی کے گھر سے اسے ادھارا آٹا ملا، اور اتنا آٹا ملا جس سے 7 روزے تیار ہو۔ جوان نے آگے اہلیہ کہا کہ یہ کھانا سارے کا سارا مہمان کے سامنے رکھ دے، آج تو بھی نہ کھا، میں بھی نہیں کھاتا، بچے بھی نہیں کھاتے، مہمان ہے اور مہمان رب کی رحمت ہوتا ہے۔ تو مہمان بھی جناب عمر تھے نا، آپ نے دیکھا کہ 3 دن کے بچے ہیں، 2 یہ خود ہیں، اور سیدنا حضرت عمر نے ایک روٹی تناول فرمائی، باقی 6 واپس دے دی۔ جب صبح ہی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آنے لگے تو آپ نے فرمایا میں دیہاتی عرابی، میں مدینے میں رہتا ہوں اور میرا نام عمر ہے، کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو میرے پاس ضرور آنا۔ وہ جناب عمر کو نہ جانتا تھا، عمر کے نام کا واقف نہ تھا، دیہات کی رہنے والا تھا۔ اس پر تو کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ دیہاتی لوگوں تک مسائل نہیں پہنچتے تھے، جیسے کہ سیدنا عمر نے دیکھا کہ مسجد میں 2 آدمی آواز اونچی کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ نے ان کو بلایا، مسجد سے باہر لے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، مسجد میں آواز اونچی کے ساتھ بولنا حرام ہے، تم دیہاتی ہو، آج تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر شہری ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ دیہاتی لوگوں تو دور تک مسائل بعد میں پہنچے۔ سیدنا حضرت عمر نے فرمایا میرا نام عمر ہے، مدینے میں میں رہتا ہوں، کبھی مشکل ہو، پریشانی ہو تو میرے پاس آ جانا۔ معاشی فقدان میں مبتلا ہو گیا تو ایک دن بیوی نے کہا ہمارے پاس ایک مہمان آیا تھا جس کا نام عمر تھا اور کہتا تھا میں مدینے میں رہتا ہوں، تو اب تو ہم معاشی فقدان میں مبتلا ہو گئے، اس عمر کے پاس جا، شاید کو مدد کر دی آپ کی۔ جو ہی دیہاتی مہمان، اب یہ مہمان جو پہلے میزبان عمر کا بنا اب مہمان بن کے عمر کے پاس آیا، تو اتفاق سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا، 70 اونٹ غلے کے لدے ہوئے، اور دیہاتی مہمان نے آگے کہا عمر پریشان حال ہوں، معاشی فقدان کے اندر مبتلا ہوں۔ سیدنا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مہمان کو دے دیے، ایک نہیں 2 70۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، سیدنا حضرت عمر خوش ہو گئے، اللہ کے نبی کل یہ میرا مہمان میزبان تھا اور میں اس کا مہمان تھا، آج یہ میرا مہمان بنا، میں اس کا میزبان ہوں۔ کہ اللہ کے رسول میں نے 70 اونٹ غلے کے لدے ہوئے اس مہمان کو دے دیا ہے، کہ اللہ کے نبی اتنا ارشاد فرما دو کہ میں نے اس میزبان کا جو